اساتذہ کرام آداب۔ اب ہم زبان اور ابتدائی خواندگی کے ایک تجربے کے لیے کہانی بیان کرنے کی ایک سرگرمی انجام دیں گے۔ تو آئیے دیکھیں کہ میں بچوں کے لیے ایک کہانی کو کس طرح پڑھتا ہوں۔ ایک دن دھوپ میں لیٹے ایک شیر کو چھوٹے سے ایک چوہے نے جگا دیا۔ وہ اس کے چہرے پر ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ شیر کو دیکھیے، وہ سو رہا ہے اور چوہا اس کے سر پر اچھل رہا ہے۔ اب شیر کو غصہ آ گیا۔ اس نے چوہے کو پکڑا اور مارنے ہی والا تھا، چونکہ شیر سو رہا تھا اور چوہا اسے پریشان کر رہا تھا، تو اس نے چوہے کو اپنے پنجوں میں پکڑ لیا۔ چونکہ شیر کی نیند خراب ہو گئی تھی، پھر کیا ہوا؟ چوہا ڈر گیا اور شیر سے بولا، اگر تم میری جان بخش دو تو میں تمہاری اس رحم دلی کا بدلہ ضرور چکا دوں گا۔ شیر ہنسا اور اسے چھوڑ دیا۔ شیر نے سوچا، یہ ننھا سا چوہا کس طرح میری مدد کر سکے گا؟ اس واقعے کے کچھ ہی دن بعد یوں ہوا کہ کچھ شکاریوں نے ایک جال ڈال کر شیر کو پکڑ لیا اور شیر جال میں پھنس گیا۔ چوہے نے شیر کی دہاڑ سنی اور اس کی مدد کو دوڑا۔ اب شیر چوہے کو دیکھ رہا تھا۔ اوہو، ننھا سا چوہا میری مدد کر رہا ہے اور وہ میرے جال کو آہستہ آہستہ کاٹ رہا ہے، اور اس طرح شیر آزاد ہوتا جاتا ہے، اور چوہا اس وقت تک اپنے دانتوں سے جال کاٹتا رہا جب تک شیر پوری طرح آزاد نہیں ہو گیا۔ شیر نے جان بچانے کے لیے چوہے کا شکریہ ادا کیا۔ اب آپ کیا سمجھے؟ جب میں اپنی انگلی استعمال کر رہا تھا، لفظوں کے نیچے اپنا پین رکھ رہا تھا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی کہانی بیان کر رہے ہوں یا بچوں کی توجہ کسی چھپی ہوئی چیز کی طرف مبذول کرا رہے ہوں، تو آپ کو بچوں کی توجہ طباعت کی جانب مبذول کرانی چاہیے۔ اس سے بچوں میں ابتدائی خواندگی کی مہارتوں کو فروغ ملتا ہے۔ اب اس کہانی کے بعد، جس میں خواندگی کے ابتدائی تجربے پر توجہ مرکوز کی گئی اور لطف اندوزی اس کا مقصد ہے، تو کہانی کہنے کے بعد آپ دوسری کون سی سرگرمیوں کو انجام دے سکتے ہیں؟ تو آپ نے یہ سمجھا کہ جب بھی آپ بآواز بلند پڑھتے ہیں یا کہانی کہتے ہیں تو آپ کو طبع شدہ ورق پر توجہ کرنی چاہیے اور شہادت کی اپنی انگلی کو لفظ کے نیچے رکھنا چاہیے۔ اس طرح آپ بچوں کی توجہ طباعت کی جانب مبذول کرا سکیں گے اور بچوں میں خواندگی کی ابتدائی مہارتوں کو فروغ دے سکیں گے۔ آئیے اب ہم دیگر سرگرمیوں کو انجام دیتے ہیں، جنہیں ہم کہانی بیان کرنے کے بعد کی سرگرمیاں کہہ سکتے ہیں۔ آئیے اب ایسا کرتے ہیں، یہ کہانی کہنے کی سرگرمی تھی اور اب ہم ایک اور سرگرمی کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، یہ کچھ کارڈز ہیں، ان میں کچھ کارڈز شیر پر ہیں، تو آپ یہاں شیر کی تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم شیر والے ان کارڈوں کے ساتھ الگ الگ کرنے کی ایک سرگرمی کریں گے۔ تو بچوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ بچوں، آپ ان کارڈز کو کیسے الگ الگ کرو گے؟ تو ذرا دیکھو کہ میں کس طریقہ کار کی بنیاد پر ان کارڈوں کو الگ الگ کر رہا ہوں۔ آپ کو دیکھنا ہے کہ طریقہ کار کیا ہے۔ میں ان کارڈوں کو الگ الگ کر رہا ہوں اور ان کی درجہ بندی کر رہا ہوں۔ یہ لیجئے، اب بتائیے میں نے کیا کیا؟ جی، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ یہ سب شیر ہرے سر والے ہیں اور یہ سب شیر لال سر والے ہیں اور یہ والے سب شیر پیلے سر والے ہیں۔ بہت خوب، آپ بالکل صحیح ہیں۔ اب آئیے، شیروں کے ان کارڈز کی آپ اور کس طرح درجہ بندی کر سکتے ہیں، مجھے دیکھنے دیجئے اور پھر آپ مجھے بتائیے۔
کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں میں نے کن بنیادوں پر ان کارڈوں کی درجہ بندی کی؟ اچھا چلیے میں بتاتا ہوں، مجھے پتا ہے آپ بتا سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا ہم دونوں صحیح ہیں؟ جی ہاں، سارے شیر کچھ افسوس میں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ سبھی شیر تھوڑے افسردہ ہیں۔ ذرا شیروں کے تاثرات دیکھیے، یہ افسردہ ہیں، یہ والے سارے شیر خوش ہیں، یہ خوشی کے تاثر کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ والے سارے شیر حیرت میں ہیں۔ ذرا بڑے بچے جیسے 4-5 برس کی عمر کے یا 4.5 برس کی عمر کے بچوں کے لیے اسے اور پیچیدہ بناتے ہیں۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ان کارڈوں کی کس بنیاد پر درجہ بندی کی گئی ہے؟ جی ہاں، اب بھی ایک امکان بچا ہے۔ تو تیسری درجہ بندی یہ ہوگی کہ ان سبھی شیروں کو دیکھیے جن کے سر گول ہیں یا دائرے والے ہیں، اور ان سارے شیروں کے سر تکونے یا مثلث والے ہیں، اور ان سارے شیروں کے سر چوکور ہیں۔ تو اس طرح ہم نے 3 زمروں کی بنیاد پر درجہ بندی کر لی۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہانی بیان کرنے کی ایک سرگرمی کے ساتھ ایسا کرنا بہت آسان اور لطف سے بھرا تھا؟ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ کہانی بیان کرنے کی اس سرگرمی سے ہم اور کیا سیکھ سکتے ہیں۔ اب میں ان سبھی کارڈوں کو رکھ لیتا ہوں تو ہم کوئی اور سرگرمی کر پائیں گے، اور جو آپ کے لیے بہت ہی مزیدار ہوگی۔ آئیے اب دیکھتے ہیں۔ میرے پاس چوہے کی یہ ورک شیٹ ہے، اسے بنانا بہت ہی آسان ہے، آپ بھی اسے بنا سکتے ہیں۔ تو اب ہم چوہے کے اندر رنگ بھرنے کی سرگرمی کریں گے، لیکن یاد رہے جب آپ چھوٹے بچے کو دیں تو آپ کو ذرا موٹا مارکر یا موٹا اسکیچ پین استعمال کرنا ہوگا تاکہ تخلیقی آرٹ اور اظہار کے شعبے کے لیے رنگ بھرنے کی یہ آپ کی سرگرمی بن جائے۔ اب ہم یہ سرگرمی کر سکتے ہیں۔ یہاں میں نے 5 چوہے بنا دیے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب بچوں کو انہیں چھو کر گننے دیجئے۔ 1 2 3 4 5۔ آپ کو اپنے لیے یہ بہت آسان معلوم ہوگا، لیکن ان کے لیے یہ بہت مشکل ہے۔ دیکھیے میرے پاس کچھ بوتلوں کے ڈھکن ہیں۔ اب میں ایک کے ساتھ ایک رکھنے والی سرگرمی انجام دوں گا۔ بچوں سے کہیں کہ وہ ایک ڈھکن کو ایک چوہے کے نیچے رکھ دیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک ڈھکن اور ایک چوہا، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ بوتل کے سبھی ڈھکن ایک ہی رنگ کے ہوں۔ تو بچوں سے کہیے کہ پھر گنیں 1 2 3 4 5۔ اس طرح ایک کے ساتھ ایک چیز رکھنے سے یہ مطلب ہوا کہ ایک چیز اور اس سے ملتی ہوئی ایک اور چیز، ٹھیک ہے؟ تو 1 2 3 4 5 قدرے بڑے بچوں کے لیے اگر آپ اسے اور پیچیدہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے بچوں، لال رنگ کے کتنے ڈھکن ہیں اور پیلے رنگ کے کتنے، اور اس طرح یہ اور دلچسپ ہو جائے گا۔ کہانی کہنے کی سرگرمیوں کے لیے کچھ اور سرگرمیاں کرتے ہیں۔ دیکھیے میں نے ایک الجھا ہوا راستہ بنایا ہے۔ یہ الجھا ہوا راستہ یا معمہ مسئلے کو حل کرنے والی ایک مہارت ہے، اور ایک معمہ ہے جس کے ذریعے آپ بچوں کے لیے ایک کہانی بنا سکتے ہیں، اور آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایک شیر ہے، اور شیر چوہے تک پہنچنا چاہتا ہے لیکن راستہ بہت الجھا ہوا ہے۔ شیر کو چوہے تک پہنچانے میں اس کی مدد کیجیے۔ اس موقع پر بچوں کو موٹا مارکر یا موٹا اسکیچ پین دیا جا سکتا ہے۔
جب آپ ایک کہانی بناتے ہیں تو اس میں ایک شیر بن جاتا ہے، تو شیر کو چوہے تک پہنچانے میں مدد دیجیے، تو بچہ اسے اس طرح انجام دے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ الجھا ہوا راستہ مسئلہ حل کرنے کے لیے ہے، لیکن جب بچے پین یا موٹے پین کا استعمال کر رہے ہیں اور شیر کو چوہے تک پہنچانے میں مدد دے رہے ہیں، تو یہ لکھنے کے لیے تیار ہونے کی اور تخلیقی آرٹ کی بھی ایک سرگرمی بن گئی۔ تو دیکھیے، ایک کہانی کہنے کی سرگرمی سے کتنی ساری سرگرمیاں نکل آئیں۔ کہانی کہنے کی اس سرگرمی کو انجام دینے کے بعد آپ ایک گیت بھی گا سکتے ہیں۔ میں جنگل کا راجہ ہوں، میں جنگل کا راجہ ہوں، میں ایک شیر ہوں، میں ایک شیر ہوں، مجھے پسند ہے دھوپ میں سونا اور پسند ہے جانوروں کے پیچھے دوڑنا، میں جنگل کا جانور ہوں، لیکن میں جانوروں میں اول ہوں، میں جنگل کا راجہ ہوں، میں ایک شیر ہوں، میں جنگل کا راجہ ہوں۔ تو اس طرح آپ نے دیکھا کہ کہانی کے بارے میں ایک نظم بن گئی، اور یہ نظم زبان کی نشوونما کی ایک سرگرمی بھی ہے۔ اب آپ ابتدائی خواندگی کی ایک سرگرمی بھی انجام دے سکتے ہیں۔ کہانی کہنے کے بعد کی سرگرمی بتائیے، لفظ راجہ سے ملتے جلتے کون کون سے لفظ ہیں؟ مطلب یہ کہ راجہ کے قافیے کون کون سے ہیں؟ ہو سکتا ہے بچے کہیں آجا، باجا، پاجا، کھاجا، یہ سب راجہ کے قافیے ہیں، یہ سب راجہ کے قافیے ہیں۔ اس طرح صوتیاتی بیداری کی آموزش کے لیے یہ بہت اچھی سرگرمی ہے۔ آپ ابتدائی خواندگی کی ایک سرگرمی کر سکتے ہیں۔ ہو تو بہت سی سکتی ہیں، لیکن اس وقت مجھے جو ایک یاد آ رہی ہے، لفظ راجہ کی آواز میں پہلی آواز کیا ہے؟ جب راجہ سنتے ہیں تو پہلی آواز کیا سنائی دیتی ہے؟ را، راجہ۔ آپ اور کون سے لفظ بنا سکتے ہیں؟ رام، راکھ، رات، راس، ران۔ تو یہ آوازوں میں فرق کرنے کی سرگرمی ہو گئی۔ آئیے اب ایک اور بہت ہی مزیدار سرگرمی کرتے ہیں، جو عضلات کی نشوونما کے لیے اور مسئلوں کو حل کرنے کی مہارتوں کو فروغ دینے کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ شیر کیسے جال میں پھنس گیا۔ یہاں کچھ بہترین کھلونے اور چیزیں اس ٹوکری میں رکھ دی گئی ہیں اور انہیں اون سے باندھ دیا ہے تاکہ یہ جال معلوم ہو۔ ایک چمٹا لیجئے، یہ بچے کو دے دیجئے اور اسے عضلات کی نشوونما کے لیے استعمال کیجئے، اور بچوں سے کہیے کہ چمٹے کی مدد سے چیزوں کو پکڑ کر باہر نکالیں۔ یہ چمٹا بچوں کے لیے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اس کی کناروں پر دھار نہیں ہے۔ بچوں سے کہیں کہ ٹوکری میں سے چمٹے سے پکڑ کر ایک چیز نکالیں، تو یہ عضلات کی مشق ہوگی۔ یہ آپ کو بہت آسان معلوم ہوگا۔ یہ میں نے ایک لیمو پکڑ لیا ہے، آپ کے لیے یہ بہت آسان ہے، لیکن بچوں کے لیے یہ بہت مشکل ہے۔ تو بچوں کا ایک پسندیدہ کھلونا نکال دیجئے۔ اس طرح کہ کہانی بیان کرنے کی سرگرمی کے ذریعے کئی مزیدار سرگرمیوں کو انجام پاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جو کہ نشوونما کے مختلف شعبوں کے لیے کارآمد ہیں۔ شکریہ۔